اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آج کی جو حدیث ہیں وہ شب قدر کی فضیلت کے بارے میں ہے، اور ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے اس کے بارے میں ہے۔ جو پہلی حدیث میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، تراویح میں یا تہجد کی؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ان کی خوبی اور لمبے پنے کو کیا پوچھتا ہے، پھر 4 پڑھتے تھے، ان کی خوبی اور درازی کا کیا پوچھنا، پھر 3 رکعتیں پڑھتے تھے۔ میں نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے وہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایمان رکھ کر ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو کوئی شب قدر کو نماز میں کھڑا رہے اور ایمان رکھ کر ثواب کی نیت سے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اگلی حدیث بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں ڈھونڈو۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو ڈھونڈو، یعنی کوئی متعین رات نہیں بتائی گئی کہ شب قدر کس رات کو ہوگی، بلکہ یہ کہا گیا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں ڈھونڈنا چاہیے تاکہ مسلمان زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکے۔ آخری عشرے میں جو آخری 10 دن ہیں وہ ہم لوگوں کے لیے بہت بہت بابرکت ہے، اس میں ہم جتنا اجر و ثواب کما سکتے ہیں ہمیں کمانا چاہیے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے برآمد ہوئے کہ ہم کو شب قدر بتلائیں۔ اتنے میں 2 مسلمان لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو شب قدر بتلانے کے لیے نکلا، لیکن فلاں فلاں کے لڑنے سے میں بھول گیا اور شاید اسی میں تمہاری بھلائی ہو، تو اب تم اس کو رمضان کے آخری راتوں میں ڈھونڈو۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا اور تو کیا جانے شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں فرشتے اور روح اپنے مالک کے حکم سے ہر بات کا انتظام کرنے کو اترتے ہیں، اور صبح تک یہ سلامتی کی رات قائم رہتی ہے۔ یعنی اگر ہم غور کریں تو دیکھیں یہ رات کس قدر فضیلت کی ہے۔ قرآن پاک کا نزول اسی رات میں شروع ہوا، اور اس رات کو اللہ پاک نے خود اپنی زبان سے کہا کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو جو عبادت ہم اس رات میں کریں گے، جو دعائیں ہم اس رات میں مانگیں گے، ان کی فضیلت کا کیا کہنا۔ اور اس میں فرشتے اور روح اپنے مالک کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات صبح تک سلامتی کی ہے۔ اس رات میں کی گئی عبادت 1000 راتوں میں کی گئی عبادت سے زیادہ بابرکت ہے، اور فرشتے ہر طرف اس رات میں پھیلے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم سب کو یہ نہیں چاہیے کہ ہم اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنا تعلق بنانے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ دعا براہ راست اللہ سے ایک تعلق کا ذریعہ ہے۔ ہمارے سجدے ان راتوں میں لمبے سے لمبے ہونے چاہیے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز کے سجدوں میں ہم سب سے زیادہ اللہ پاک کے قریب ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب سجدہ کرو تو ایسے محسوس کرو جیسے تم نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھا ہے۔ تو ہمیں سب کو بحیثیت مسلمان آخری یہ جو عشرہ آنے والا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور یہ جو وبا ہمارے ملک میں پوری دنیا میں پھیلی ہے اس سے بچنے کے لیے بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں جو ہیں وہ اس آخری عشرے میں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو اس وبا سے بھی بچائیں، اور ان آخری 10 راتوں میں ہمیں شب قدر ڈھونڈنے کی توفیق عطا کریں، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور دعا کرنے کی توفیق عطا کریں۔ دعا ہمارا اللہ سے بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ ہمیں اللہ کے بہت قریب کرتی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ یا اللہ پاک میں دل سے آپ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ ہم سب کو ان آخری 10 راتوں میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کی توفیق عطا کریں، اور ہم سب کو اپنے قریب کریں، اور ہمیں خیر کثیر عطا کریں، اور ہمیں اس آخری عشرے کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا کریں۔ ہم سب پہ اپنا رحم کیجیے، اپنی برکتیں نازل کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔